أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری کل یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اتارنے کا ایک مقصد بتلایا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں اس بات کو جو نازل کی گئی ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور دوسرا مقصد یہ کہ غور و فکر کریں. تو دیکھیے اس آیت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نبی وضاحت کرتا ہے، ایکسپلینیشن کرتا ہے، تو پھر بعد والوں کے ایکسپلینیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن کر دیا قرآن کو سمجھانے کے لیے، تو اب بعد میں جو علماء آئے ان کو واضح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا کلیئر جواب یہ ہے کہ دیکھو، زمانہ جیسے جیسے کروٹ لیتا ہے، بدلتا رہتا ہے، لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، تو اب زمانے کے لحاظ سے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر، قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، یہ جو امام تھے، ائمہ، انہوں نے رولس بنائے. ان رولس کو سامنے رکھ کر شریعت کو سمجھایا. اس لیے فقہا جو گزرے، ان کی باتوں میں وہ باتیں آپ کو ملے گی جو پاسبلٹی کے ساتھ ہوتی ہے. پاسبلٹی کے ساتھ سمجھنا ایک مسئلہ. ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک میسج آیا، اس میں یہ کہا تھا کہ اگر آدمی روزے کی حالت میں صحبت کر لے بھول سے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے سو گیا، نیند میں ہیجان ہوا اور جورو بازو میں تھی، خواہش پوری کر لی، اور اس کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہم لوگ روزہ رکھ کے سوئے تھے. ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. تو
اس کو دیکھ کر کہا کہ دونوں کو یاد نہیں کہ ہمارا روزہ ہے، اور ایسا ہو گیا، ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ جو سامنے والا تھا سوال کرنے والا کہا کہ ایسا کیسے ہو؟ ارے بھائی، فقہا نے پاسبلٹی کو سامنے رکھ کر مسئلہ بتلایا۔ ایک زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے کی بات میں یہاں پہ کرتا ہوں، ایک ساتھی نے مجھ سے یہ کہا، اس کی بیوی کنورٹڈ تھی، کہا میری بیوی یہ سوال کرتی ہے کہ اگر عورت گزر جاوے تو کیوں شوہر غسل نہیں دے سکتا؟ شوہر گزر جاوے تو عورت دے سکتی ہے اگر کوئی غسل دینے والا مرد نہ ہو تو مسئلہ ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ اس وقت تو ہمارے ذہن میں نہیں تھا، یہ بات تو تھی ذہن میں، جواب تو تھا کہ مرد اگر گزر جاتا ہے تو اس کے سارے کرنٹ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی پاور نہیں رہتا کہ اس کا سیکس کے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے کہ جس آلے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں کرنٹ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، جیسے کپڑا سمجھ لو۔ اس کے مقابلے میں اگر عورت گزر گئی اور مرد زندہ ہے تو مرد میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس وقت تو دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ مرے ہوئے انسان سے کوئی اپنی شہوت پوری کریے، یہ دماغ میں نہیں تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کہ، لیکن کچھ سالوں پہلے ایسی بات بھی آ گئی، ایسے درندے پکڑے گئے کہ جو کئی دسیوں عورتوں کے ساتھ یہ کالا کام کر چکے تھے۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ فقہائے کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بصیرت دی تھی کہ جو پاسبلٹی تھی اس کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے فقہائے کرام کی ضرورت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس امام کو مانتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ 4 امام کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں مثال کے ساتھ، آپ کو سمجھنے کے لیے بھی آسان ہوگی، کسی اور کو سمجھانے کے لیے بھی آسان ہوگی۔ جب بہت بڑا مجمع نماز میں ہو، بڑا مجمع، اور امام کی آواز نہ پہنچتی ہو، یا یہ کہ مائک گل ہو جائے، لائٹ نہیں ہے، بجلی آف، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس کو مکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکبر کہتے ہیں۔ مکبر یعنی تکبیر کہنے والا۔ امام کی جو ایکشنیں ہوگی ان ایکشنوں کو بتلائے گا، صرف سمیع اللہ میں ربنا بولے گا۔ سمجھ رہے؟ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں دور تو آپ نیت کس کی کریں گے؟ پیچھے اس امام کے یا پیچھے اس مکبر کے؟ پیچھے اس امام کے۔ لیکن فالو کس کو کر رہے ہو آپ؟ مکبر کو۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ بس یہی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ ہر ایک کی بصیرت اور ہر کے اندر وہ پاور نہیں ہے، تو ان 4 اماموں نے اللہ کے نبی کی بات کو پہنچا دیا۔ ہم نماز تو نبی کے طریقے پر پڑھتے ہیں، لیکن جو طریقہ امام ابو حنیفہ سمجھے رحمہ اللہ اس کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں۔ سری لنکا والے، سمندر کے کنارے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں۔ بات میرے سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر آپ سوال کرو کہ پھر ایک امام کو کیوں، تو بھائی تکبیر میں بھی اگر اس تکبیر والے کو اگر سنو کہ ادھر سنے جاؤ گے تو آپ گڑبڑ کر سکتے ہو۔ ایسے ہی تھوڑا اس امام سے تھوڑا اس امام سے لیں گے، اس کی مثال ہائی وے ہے، موٹر وے۔ موٹر وے پہ 4 راستے جا رہے ہیں، جاتے ایک ہی جگہ پہ رہے۔ اگر آپ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں ایسے چلیں گے تو ایکسیڈنٹ کر دیں گے۔ اس نے جو راستہ پکڑا ہے پکڑے رکھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس کی مثال ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ قیاس کی ضرورت ہے، اس زمانے میں بھی ہے، حضور کے زمانے میں بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مسائل اپنی سمجھ سے بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں کریکٹ کرنا تھا وہاں کریکٹ کر دیا، اور جہاں صحیح تھا اس کو باقی رہنے دیا۔ صحابہ کرام نے بھی قیاس کیا۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھ میں یہ بھی آئی
کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا علم کافی نہیں ہے. چھوٹی موٹی عربی جان لینا یہ کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عربی اس طرح سکھاؤ ہم قرآن تو سمجھیں. یہ نانی اماں کا کھیل نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. کیسے دیکھو بتاؤں آپ کو. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں تو ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا تھا. کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن کی آیت سورہ فاتحہ ہے. تو قرآن دوسری جگہ بتلا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ قرآن نے 5ویں سپارے کے اندر اس کو بیان کیا ہے. تو یہ تفسیر ہے اس آیت کی. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. صرف ٹرانسلیشن دیکھ لینے سے، میں نے مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ دیکھا کچھ نوجوانوں کو نہ داڑھی، شرٹ پہن، نہ ٹوپی، اور بیٹھے ہیں قرآن لے کے پوچھ رہے ہیں تو کیا سمجھا، تو کیا رہے. اس سے تھوڑی قرآن سمجھ. قرآن کو قرآن سے پہلے سمجھو، پھر قرآن کو حدیث سے سمجھو. علامہ شعرانی یا کوئی اور بڑے ایک عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے. حضور کی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا ایکسپلینیشن ہے. معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث جاننا ضروری ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے. تو کیا جواب دیا؟ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے ہو؟ کہا فما کان خلقہ القرآن. کہا کہ آپ کے اخلاق جو قرآن میں ہے وہ حضور میں. علمی طور پر اگر آپ اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں، عملی طور پر اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ کی زندگی میں جو تھا وہ قرآن میں جو تھا وہ یہ ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کی تشریح اور قرآن کی وضاحت حضور کی زندگی میں، اور وہی تو حدیث کہلاتی ہے. اس لیے معمولی سی عربی جان لینے سے آدمی مفسر نہیں بن جاتا ہے. ہاں، اس کے لیے 13 علوم کی ضرورت پڑتی ہے. 13 علوم کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرو اس کلام کو جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ غور و فکر کریں. یہ لوگ غور و فکر کریں. قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا، سوچنا. پہلے ترجمہ ہوتا ہے، ترجمے کے بعد تفسیر ہوتی ہے. بہت سارے لوگ وہ قرآن کا ٹرانسلیشن قرآن پڑھتے ہیں اور ایسے بول جاتے ہیں کہ اس کو تفسیر کہتے ہیں. ایک معنی کر کے تفسیر ہے کہ اس نے اپنی زبان میں اس کو کھول کے بیان کیا، لیکن اور زیادہ تفسیر اس کی ڈیٹیل میں جاؤ گے تب. قرآن نے کہا کہ غور و فکر. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے حقوق میں
جہاں قرآن کی تلاوت ہے، جہاں قرآن پہ عمل کرنا ہے، وہیں پہ قرآن میں غور و فکر کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن میں غور و فکر کرنا، سوچنا، تفکر کس کو کہتے ہیں؟ تصرف القلب فی معانی الاشیاء لدرک المطلوب، اپنے دل کو پھیرنا۔ کہاں پھیرنا؟ چیزوں کے میننگ کے اندر، تاکہ مطلوب کو حاصل کر سکے۔ ایک جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے، اس کا ہر لفظ کو اپنے دل کو اندر گہرائی میں ڈالنا کہ اس کا کیا معنی، اس کا کیا معنی، اور یہ یہاں کیوں کہا گیا۔ کہا یہ ہے تفکر، یہ ہے تدبر، یہ ہے غور و فکر کرنا، تاکہ مقصود کو پا سکیں، اس کا منشا کیا ہے، اس کلام کو اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے۔ وَإِرَادَةُ أَن يُجِيلُوا فِيهِ أَفْكَارَهُمْ فَيَنْتَبِهُوا لِلْحَقَائِقِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْعِبَرِ، کہا کہ اپنی فکروں کو اس میں گھماوے تاکہ حقائق سے آگاہ ہو اور اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں اس کو سمجھے، اور وَيَحْتَرِزُ عَمَّا يُؤَدِّي إِلَى مِثْلِ مَا أَصَابَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْعَذَابِ، اور پرہیز کرے ان باتوں سے جو اگلوں کو عذاب تک پہنچا دیا، ان باتوں کی طرف پہنچانے والی چیزوں سے بچے۔ اگلے کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ کہا وہ بیجا پانی بہاتے تھے، خواہش غلط جگہ کرتے تھے، عورت کے بجائے مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ فرعون پہ عذاب کیوں آیا؟ ظالم تھا۔ تو قرآن اس لیے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں گے، اگلی قوموں کے عذاب کی وجہ پہ پہنچیں گے اور اس سے بچیں گے۔ تو قرآن مجید کو اتارنے میں ایک مقصد، ایک حکمت یہ ہے کہ جو قرآن سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں غور و فکر کریں گے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیان کیے ہیں اس کو آدمی سمجھے گا۔ اور قرآن کا جو نور ہے وہ نور حاصل ہوگا۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ قرآن کو لازم پکڑے، قرآن کو پکڑے رہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی پڑھتے رہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن کو ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، قرآن ذکر ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ افضل الذکر تلاوت القرآن، سارے ذکروں میں افضل ذکر تلاوت قرآن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ادعیہ معصورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو کیا کہیں گے؟ بعض علماء نے کہا کہ وہ قرآن کے ذکر سے افضل، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، تب بھی قرآن افضل۔ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں استنجا میں جانے کی، استنجا سے نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، حدیثوں سے ثابت ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا میننگ اچھا ہوتا ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وضو کے وقت جیسے چہرہ دھوتے ہیں تو کلمہ بید وجہی، اللہ میرا چہرہ روشن رکھنا۔ قیامت کے دن جس دن دشمنوں کے چہرے کالے ہوں گے، پھر ہاتھ دھوتے اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہ مجھے دانا یا سیدھے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دینا اور حساب آسان کرنا۔ یہ جو دعا ہے وہ حدیثوں سے ثابت نہیں، وہ اس کے چونکہ میننگ اچھے تھے تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو دعائیں، وہ افضل ذکر ہے۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں ہے، صرف تسبیح گھمانے کا، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، جو دعا پڑھی یہ ذکر ہے۔ نکلنے کی جو دعا تھی وہ ذکر ہے۔ الٹے پاؤں سے نکلے یہ بھی ذکر ہے۔ یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آپ نے کیوں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے رسول کا اتباع کرو، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہوا۔ خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دل کی صفائی کے لیے
تو آپ نے فرمایا کہ ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور مجھ پر درود شریف پڑھنا، اور اس میں بھی کہا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دواء القلب خمسۃ، دل کی دوا 5 چیزیں ہیں، دل کی دوا 5 چیزیں: قراءۃ القرآن بالتدبر، غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنا، ایک خلاء البطن، پیٹ کو بھوکا رکھنا، خالی رکھنا پیٹ، اس سے بھی دل کا علاج ہوتا ہے، وقیام اللیل، تیسری چیز ہے راتوں کو بیدار ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، والتضرع الی اللہ عند السحر، اور تہجد کے وقت سحری کے ٹائم میں اللہ کی طرف گریہ وزاری کرنا، اور 5ویں نمبر پہ مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ 5 چیزیں دلوں کا علاج ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہاں تک تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن باتوں کو بیان کیا ہے اس کا تعلق نبیوں کے بھیجنے کے مقصد کے ساتھ تھا، قرآن کے اتارنے کے مقصد کے ساتھ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی باتیں بتلائی ہیں، اور وہ بھی نہ ماننے والوں کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا مامون ہو گئے وہ لوگ جو کہ بری بری تدبیریں کرتے ہیں، اس بات سے مامون ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس عذاب آ جائے ایسی جگہ سے جس کا ان کو پتہ تک نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لیں، فما ہم بموجزین، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ کر سکے، عاجز کرنے والے نہیں۔ او یأخذہم علی تخوف، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرانے کے بعد پکڑ لیں، یا ڈرا ڈرا کے پکڑیں۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بڑا مہربان رحم والا ہے۔ کافروں کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شروع میں کیا فرمایا کہ کیا مامون ہو گئے، بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو برے مکر کرتے ہیں، چپکے برائی پھیلانے کی کوشش کرنا، اس کو مکر کہتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے لوگ ایسوں کو ہوشیار کہتے ہیں۔ ہوشیار تو ماں کے پیٹ سے ہر ایک ہوتا ہے، لیکن کسی کو اللہ کا ڈر لگتا ہے تو وہ چپ رہتا ہے۔ ہاں، جو امریکہ اور اس طرح کے لوگ اسرائیل جو کر رہے ہیں، بہت ہوشیار، بہت ٹیکنالوجی، ایسا کچھ نہیں ہے، مکاری ہے۔ ایران والا سویلینز پر نہیں مارتا ہے، وہ ایسی جگہ پہ مارتا ہے جہاں پہ اس کو دشمن اس کے ہیں۔ سویلینز کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ بھائی، ہمیں تم سے کل لینا دینا نہیں، اور وہ جان بوجھ کے ادھر مارتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ان کے میجورٹی ختم کرو، ان کی پبلک کو ختم کرو، اور تاکہ یہ ان کے خلاف ہو جائے گورنمنٹ کے۔ اب اس کو کہتے ہیں بہت ہوشیار۔ یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ مکاری ہے۔ مکر الگ چیز ہے، ہوشیاری الگ چیز ہے۔ ہوشیار تو وہ ہے جو اللہ سے ڈر رہا ہے، اور اللہ سے ڈر کر الٹا اسٹیپ نہیں لے رہا ہے، وہ ہوشیار ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کر جی رہا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں
خمینی کے بیٹے کے پاس خود کا مکان نہیں، وہ کرائے کے مکان میں ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ وہ ہوشیار نہیں ہے؟ نہیں، ہوشیار ہے کہ بھائی کر سکتے تھے الٹا سیدھا کر کے، بڑے بڑے بنگلے بنا لیتے، لیکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے بارے میں یہ آیتیں بیان کی ہے، اہل مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو خوف نہیں ہے، ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ڈھسا دے، نمبر 1، جیسے کہ قارون کو ڈھسا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حافظ نے لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے کرکی، جس کو کہتے ہیں کرکی، جس کی گردن اونچی ہوتی ہے، جب وہ زمین کے اوپر پاؤں رکھتا ہے نا، تو اپنے 2 پاؤں سے وہ زمین کو نہیں رونتا ہے، ایسے 1 پاؤں سے چلتا ہے، اور جب زمین پر چلتا ہے تو پورا بھروسہ اپنے اس پاؤں کے اوپر نہیں رکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ کہیں زمین میں ڈھس نہ جائے، ڈھسا نہ دیا جائے۔ تو کہا کہ دیکھو ایک پرندہ ہے جو زمین کے بارے میں ڈر رہا ہے کہ کہیں میں اندر ڈھسا نہ دیا جاؤں، لیکن حضرت انسان جو عاقل ہے، سمجھدار ہے، وہ زمین پر غفلت کے ساتھ کیسے چل رہا ہے کہ کہیں خدا کی پکڑ آ جائے اور اللہ تعالیٰ ڈھسا دے۔ قارون کو جیسے ڈھسا دیا، جس کو اپنے مال پہ بہت ناز تھا، کتنا مال تھا، جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں سپارے میں قارون کا قصہ بیان کیا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک نہیں، جماعت کی ضرورت پڑتی، لیکن زکوٰۃ نہیں دیا اور نبی کے خلاف گیا، ڈھسا دیا، زمین میں ڈھستا جا رہا ہے۔ تو ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا یہ کہ ان کے پاس آسمان سے اچانک عذاب آ جاوے، پتہ بھی نہ ہو۔ قوم لوط کے پاس عذاب آیا تھا، ایسے اٹھایا، پلٹی مار دی، جیسا کام کرتے تھے ایسا عذاب اللہ کا۔ او یأخذہم فی تقلبہم، ان کو ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے اٹھا لے، چلتے پھرتے، کہیں سفر میں گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سفر میں ہی اٹھا لے، ہلاک کر دے۔ سفر میں نہیں ہے، حضر میں ہے، جن گھروں کو بنا کے رکھا ہے امن و امان کے لیے اور چین و سکون کے لیے، وہیں پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب تو سیٹلر کے اندر بھی نہیں محفوظ ہے، اب تو وہاں بھی پہنچ رہا ہے، اسرائیل وہاں بھی جا رہا ہے۔ ہاں، انسان سوچتا ہے کہ مکان تو میں نے بنایا تھا سکون کے لیے، ہاں آرام کے لیے، لیکن وہیں پہ اللہ کی پکڑ آ گئی اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اٹھا لے اور بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کا مقابلہ نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ دور دور شہروں میں پھینک دے، یا یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں تقلب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تقلب کے معنی مزے میں ہے، یہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا شہروں کے اندر اچھی طرح سے گھومتے پھرتے ہونا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں، بس اسی طرح سے یہ اپنی مستیوں میں ہو، رنگریلیوں میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ ایسا ہوا ہے دنیا میں، ایسی کنٹری، کلمہ پڑھنے والی کنٹریوں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ رنگ ریلیاں منا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ سارا مزہ کرکرا ہو گیا،
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ حالات میں بھی آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور کچھ اللہ خوشحالی لے آئے تو بہت مٹکنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو۔ خوشی میں بھی درمیان میں رہو، مودریشن، اعتدال کے ساتھ رہنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی پکڑ لے ڈرانے کے بعد۔ سنیے یہ بات، تخوف کا جو لفظ ہے، تخوف اس کے معنی ہے، خوف سے اگر لفظ بنا ہے کہ معنی ڈرنا، ڈرانے کے بعد پکڑنے کا کیا مطلب؟ سمجھنا، میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی۔ روایت یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور پوچھا کہ ما تقولون فی هذه الآیہ او یاخذہم علی تخوف کا معنی آپ لوگ مجھے سمجھاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اس آیت کا مطلب، او یاخذہم علی تخوف۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا، قبیلہ حذیل کا۔ اس قبیلہ حذیل کے ایک بڈھے آدمی نے یہ کہا کہ اصل میں ہماری زبان میں تخوف کہتے ہیں تنقص کو۔ تنقص کے معنی ہے دھیرے دھیرے گھٹانا، دھیرے دھیرے کم کرنا، دھیرے دھیرے کم کرنا کا یہ مطلب ہے ہمارے یہاں، ہماری زبان میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی آدمی اس میننگ میں استعمال شدہ کوئی شاعر جانتا ہے؟ شاعری، شعر جانتا ہے کوئی؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کون سا شعر؟ تو انہوں نے وہ شعر سنایا، تخوف الرجل، اس طرح کا پورا شعر سنایا۔ مطلب سمجھ میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایھا الناس علیکم بدیوانکم لا تضلوا، تم اپنے دیوان کو پڑھو۔ پرانی شعر شاعری کے جو کتابیں ہیں، دیوان اس کو کہتے ہیں، دیوان دفتر کو کہتے ہیں۔ کہا پرانے دیوان غالب، اس طرح جس میں اشعار ہے، کہا کہ پرانے اشعار کی جو کتابیں ہیں اس کو لازم پکڑو، پڑھو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وما دیواننا، ہمارا دیوان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا شعر الجاہلیہ فیہ تفسیر کتابکم، کہا زمانے جاہلیت کے جو اشعار ہیں وہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بعض ایسے الفاظ آتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دیکھو ناول پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے، ناول جانتے ہو؟ ناول، ہاں، ڈائجسٹ، ہاں، تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگر اس میں الٹی باتیں ہوں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کے مسئلے کو یا کسی حدیث کے لفظ کو یا قرآن کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے پڑھے تو اس کی اجازت ہے، جائز ہے، یہ ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ کئی رات پوری پوری کتاب لے کے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی، نبی کوئی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی قرآن کے اس لفظ کو نہیں سمجھے اور صحابہ سے پوچھا۔ آج 15ویں صدی کا آدمی چیلنج کر دے کہ میں سب جانتا ہوں ہیں، اور کہے کہ میں اپنے مائنڈ سے قرآن سمجھوں گا۔ مودودی صاحب جو ایک فرقے کے بانی رہے، جماعت اسلامی جس کو کہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی، تو انہوں نے بہت سی جگہ پہ گل کھلائے اپنی کتاب کے اندر، اسی لیے گل کھلائے
بہت سی جگہ اٹھو کر انہوں نے مار دی، نہیں سمجھ پائے۔ جب تک کسی استاد کے پاس باقاعدہ آدمی نے علم حاصل نہ کیا ہو اور مکمل علم حاصل نہ کیا ہو، اس لیے کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا آدھا ایمان۔ نیم حکیم خطرے جان، وہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کا ایک کمپاؤنڈر تھا۔ کمپاؤنڈر جانتے ہیں نا شریف بھائی؟ حکیم کے ساتھ ساتھ جو رہتا ہے نا، وہ کچھ دوائی دے گا اسسٹنٹ کو، تو اس کا معنی کمپاؤنڈر کہتے ہیں۔ تو کہا وہ کمپاؤنڈر تھا، اب استاد کے ساتھ جب بھی جاتا تو استاد کو دیکھ لیتا تھا۔ ایک جگہ کوئی بیمار تھا تو بیمار سر کے بارے میں کہا پیٹ میں درد ہے، کہا اتنا زیادہ تربوز کھا لیا، زیادہ اب کیوں کھایا کہ پیٹ میں درد ہونے لگا۔ اب وہ دوائی کی وہ باہر چلے آئے تو استاد سے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کو کیسے پتا کہ تربوز کا وہاں چھلکے پڑے تھے تربوز کے، پتا نہیں تھا تجھ کو؟ وہاں کھٹیا کے نیچے تربوز کے چھلکے تھے، میں سمجھ گیا کہ اس نے یہ کھایا ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ استاد تھے نہیں تو کمپاؤنڈر ہی پہنچ گئے اور پیٹ کی تکلیف تھی، تو وہاں پہ چھپکلی مری ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ یار بہت خراب، کیا ہوا؟ کہا چھپکلی کھائی انہوں نے، مار مار کے ادھیر دیا اس کو، مار مار کے ادھیر دیا۔ بھائی خربوزہ تو کھانے کی چیز تھی تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ میں آتا تھا، کوئی چھپکلی کھانے کی چیز تھوڑی ہے۔ تو نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا آدھا ایمان۔ اور ملا بھی جب نیم ہوتا ہے تو اس کا بھی قصہ ہے کہ ایک قاضی صاحب تھے، اور قاضی صاحب تو دنیا میں اپنا چلا رہے تھے اچھی طرح، جب بوڑھے ہو گئے تو بیٹے سے کہا بیٹے میں نے تو لوگوں کو الو بنایا جس طرح سے ہو سکا، لیکن میرے بعد تو کیا کرے گا؟ کہا میں بھی آپ کی طرح چلا لوں گا۔ اب وہ قاضی صاحب چل بسے دنیا سے، کوئی بھی آتا تھا پوچھتا کہ بھائی اس مسئلے میں کا اس میں علماء کا اختلاف ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ اب ایک گیا دو گیا، ایک صاحب آئے کلمے کے بارے میں پوچھنے کے لیے، اس کلمے کے بارے، ارے اس میں علماء کا اختلاف ہے، ارے ایک کلمہ ہی تو بچا تھا جس میں اختلاف نہیں ہے، مار کے اڈھیر دیا۔ بس اسی طرح نیم ملا آدھا ایمان، جتنا بالکل علم نہ ہو وہ نقصان نہیں پہنچاتا، اتنا زیادہ نقصان جو ادھورا علم ہوتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ خیر، تو الا تخوف اسی لیے کہتے ہیں، نہیں جانتے ہو تو جاننے والے کو پوچھو۔ اس لفظ کی تشریح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کر کے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تخوف کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس عذاب اس طرح سے نہ آ جائے کہ ڈرا ڈرا کے۔ کیسے ڈرا ڈرا کے؟ ایک کو مارا تو دوسرا سمجھے گا کہ اب مجھے کس طرح رہنا ہے، بھائی اس کو کیوں مارا تھا؟ کہا اس وجہ سے کہ وہ اس نے یہ قصور کیا تھا۔ تو ایک کو مارا دوسرے کو ڈر پیدا ہوا، دوسرے کو مارا تیسرے کو ڈر پیدا ہوا، چوتھے کو مارا تیسرے کو چوتھے کو ڈر پیدا ہوا۔ کہ یہ ڈرتے ڈرتے اللہ کہیں تمہارے پر عذاب نہ لے آئے، ڈراتے ڈراتے تم کو عذاب نہ لے آئے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ تنقص کے معنی ہے گھٹانا، گھٹاتے گھٹاتے لوگوں کو میجورٹی کا کم کرتے 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 پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لے۔ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور مفسرین نے لکھے ہیں کہ وہ معنی بھی ہو سکتا ہے ڈراتے ڈراتے یا کم کرتے کرتے، گھٹاتے گھٹاتے اللہ عذاب لے آئے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عذاب کی بات ہو رہی تھی اور ختم کس پہ کیا؟ تمہارا رب بڑا مہربان رحم والا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اور وہ بھی بڑی مضبوط قوت، اندید یور سسٹینر از کائنڈ، تمہارا رب بڑا دیالو ہے۔ تو یہ قوت کے ساتھ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں آنا یہ بھی اس کی رحمت سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہو رہا ہے،
مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھ کے بعد والا منسٹر اور پرائم منسٹر آوے یا ٹرمپ کے بعد جو آوے وہ بھی سمجھ جاوے کہ یار یہ دھندے کبھی نہیں کرنے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے, تاکہ دوسرے بچیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا یہ بھی اس کی رحمت سے کم نہیں ہے, اس لیے کہ آدمی عذاب سے سنبھل سکتا ہے لیکن موت آ گئی اس کے بعد تو کوئی سنبھلنے کا راستہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. تو دنیا کے عذاب انسان کو متنبہ کرنے کے لیے جو آتے ہیں وہ شان ربوبیت کے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو اس کا رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے. کبھی باپ اپنے بیٹے کو تماچا مارتا ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بیٹے کو پسند نہیں کرتا ہے, وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے بڑی غلطی سے وہ بچ جائے. سمجھ رہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا مشفق اور مہربان ہونا بتلا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ دنیا کی تنبیہات در حقیقت شفقت و رحمت ہی کے دائیے سے ہے, تاکہ غافل انسان متنبہ ہو کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لے. اور تفسیر روح البیان میں لکھا کہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ مہربان ہے بندوں کے اوپر. کیوں؟ اذ آتاہم حسن الاستعداد, بندوں میں اچھی صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ سبق لے سکتا ہے, لیسن لے سکتا ہے. اور رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر. جب بندہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو بگاڑ دیتا ہے گناہ کے ذریعے, اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پکڑتا نہیں ہے, دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. اور اگر بندہ سمجھ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ توبہ بھی قبول کر لیتا ہے. اور توبہ بھی وہ کرے گا تو اپنے فضل سے قبول کرے گا. کہا اللہ تعالیٰ اس لیے رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. یہ دو صفتیں یہاں اس لیے لائے. تذکرہ تو عذاب کا تھا تو یوں آتا شدید العقاب, سریع الحساب, اس طرح کے الفاظ لا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم کا لفظ لائے تاکہ سمجھ میں آوے کہ اللہ کی پکڑ یہ بھی رحمت سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے, بصیرت دے, قرآن کی سمجھ عطا. وآخر دعوانا